منبر سے پیغام دے رہا ہوں کہ یہ عزاداری جو ہم کرتے آ رہے ہیں یہ قبول ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں، ہم زندوں کی تقلید کرنے والے ہیں، مردوں کے ماننے والے نہیں ہیں۔ ہاں، جو مردوں کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ اعمال کرتے ہیں، نتیجے کے ذمہ دار نہیں ہوتے۔ ہم زندوں کے تقلید کرنے والے ہیں، ہم عمل کرتے ہیں تو نتیجے کے بھی ذمہ دار ہیں۔ کہ یہ جو ہماری مجلسیں ہو رہی ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، محرم کی چاند رات سے میں گجرات سے لے کر بنگال اور بنگال سے یہاں تک کا سفر کر کے آ رہا ہوں۔ غور فرمائیں، پیغام دینا چاہتا ہوں، اتنی لمبی مسافتوں سے سفر کر کے آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں۔ جناب، یہ کیسے پتا چلے کہ ہم نے جو مجلسیں کی ہیں وہ بارگاہ حسین میں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ توجہ چاہ رہا ہوں، یا صرف باپ دادا کا بوجھ تھا جسے نبھاتے رہے؟ جیسے محرم کے چاند کے بعد تھے ویسے ہی آج کے بعد ہیں۔ دیکھیں، بات بری لگے گی، یہ میرا سمجھا ہوا مجمع ہے اور میں نے تقریباً یہاں 8 سال اشرا پڑھا ہے، لہذا یہ بھی ٹینشن نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ سمجھ کے پڑھتا ہی نہیں ہوں کہ دوبارہ بلایا جائے گا کہ نہیں بلایا جائے گا، اس لیے کہ ان کا راضی ہونا ضروری نہیں ہے، اس حسین کا راضی ہونا ضروری ہے جس کے لیے فرش عزا ہے۔ غور فرمائے، بغیر تمہید کے عرض کروں، کیسے پتا چلے کہ ہماری عزاداری قبول ہوئی کہ نہیں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں معیار یہ ہے کہ حضور اگر کسی ذاکر نے چھت اڑا دیا تو مجلس کامیاب ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں ہماں بھیا چھت اڑا دیا، کیا مجلس پڑی؟ توجہ چاہ رہا ہوں، بڑے نعرے لگے اور چھت اڑ گئے، مجلس قبول ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ہمارے یہاں اگر تبرک بڑا بھاری بھرکم ہے تو کہتے ہیں حضور مجلس قبول ہو گئی، مجمع کثیر ہے تو مجلس قبول ہو گئی، لیکن حسین کو کون سی مجلس قبول ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، سن لیجئے مجلس، مجھے یاد رکھیے نہ رکھیے، اس جملے کو یاد رکھیے گا، سرکار سید الشہداء مجلس کس کی ہے؟ ہمارے باپ دادا کی تو ہے نہیں بھائی، ہم نہ تھے تب بھی مجلس تھی، ہم نہ رہیں گے تب بھی مجلس رہے گی۔ کوئی یہ گمان نہ کرے حضور ہماری وجہ سے اتنا بڑا اچھا پروگرام ہو گیا، ابے تیری کیا اوقات ہے کہ تو پروگرام کر لے؟ ارے تو نہ تھا تب بھی مجلس تھی، تمہاری وجہ سے عزاداری نہیں ہے، عزاداری کی وجہ سے تم ہو۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ تو پیغام دے رہا ہوں کہ کون سی مجلس؟ عزاداری اور مجلس قبول کون سی ہے؟ بات بری لگے تو مجھے معاف کیجئے گا، توجہ چاہ رہے بلائے ہیں تو سن لیجئے۔ سرکار سید بہار الانوار جلد نمبر 44، امام حسین بتاتے ہیں کہ مجھے کون سی مجلس پسند ہے، کہتے ہیں من اتانا، توجہ چاہ رہا ہوں اپنی ماں بہنوں سے بھی، من اتانا لم یعدم خصلتا من 40، جو بھی ہماری مجلسوں میں آئے گا، کون کہہ رہا ہے؟ امام حسین کہہ رہے ہیں، امام حسین کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہماری مجلسوں میں آئے گا وہ ان فرش عزا سے 4 فضیلتیں حتماً لے کے آئے گا۔ اور 2 مہینہ 8 دن مجلسیں کی اور پھر بھی یہ 4 فضیلت نہ ملی تو اپنی مجلس پر سلام بھیج دیجیے گا۔ اور اگر الحمدللہ 4 فضیلتیں مل گئی تو اس مجلس میں زینب سلام اللہ علیہ کا سلام ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ جو بھی ہماری مجلس میں آئے گا من اتانا لم یعدم خصلتا من 40، جو بھی ہماری مجلس میں آئے گا وہ 4 فضیلتیں حتماً پائے گا۔ خوشا نصیب ہے وہ عزادار جو اس فرش عزا سے اٹھے اس وقت جب 4 فضیلت حاصل کر لے۔ اب جلدی جلدی سن لیجئے وہ 4 فضیلت کیا ہے۔ پہلی فضیلت، اس مجلس میں آئے ہو تو آیات محکمات، تمہیں اس مجلس سے کھلی ہوئی نشانیاں ملے گی، ایسی نشانیاں جو تمہیں اللہ سے قریب کرے، شیطان سے دور کرے۔ اب ہماری مجلسیں اگر ہمیں اللہ سے قریب کر رہی ہے تو اس مجلس میں زینب کا لاکھوں سلام، اور جتنی مجلسیں بڑھتی جائے اتنی بے دینی بڑھتی جائے۔
کیا عرض کر رہا. دیکھیں حق بات ہے, حق بھی سننا برداشت کریں. اور جتنی مجلسیں ہو رہی ہے اتنی ہی بے دینی اشرفاداریوں کے نام پر رات بھر جگ رہے ہیں, ٹھیک صبح نماز کے وقت سو رہے ہیں. امام نے کیا کہا, میری مجلس میں آؤ گے تو کھلی ہوئی نشانیاں ملے گی, ایسی نشانیاں جو اللہ سے قریب کر سکے, شیطان سے دور کر سکے. اب ہماری مجلسیں ہمیں اللہ سے قریب کر رہی ہے, اگر کر رہی ہے تو لاکھوں سلام زینب کا. اور جتنی مجلسیں ہو رہی ہے اتنا ہی اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. امام سجاد اگر کربلا میں روئے ہیں تو اس بنیاد پر روئے ہیں کہ ماں بہنوں کے پردے کے اوپر. اب اگر جلوس کے پیچھے پیچھے ماں بہنیں بے پردہ ہو اور کریں, عزاداری کو سمجھے, عزاداری کو سمجھے. کیا فرمایا, کیا ایسی دلیلیں ملیں گی, ایسی نشانیاں جو تمہیں اللہ سے قریب کر سکے, شیطان سے دور کر سکے. اچھا جناب, قرآن نے بہت ساری نشانیاں بیان کی ہے. ایک نشانی مجھ سے بھی سن لیجئے, جس کے آخر میں قرآن نے بیان کیا لِنَجْعَلْنَاكَ آیَةً لِلنَّاسِ, میں نے ان تمام چیزوں کو لوگوں کے لیے نشانیاں قرار دی. اچھا وہ ہے کیا, جلدی جلدی سن لیجئے. ایک نبی کا واقعہ ہے. ایک نبی ایک جگہ سے گزر رہے تھے, اجڑے ہوئے مکان کو دیکھا, گری ہوئی دیواروں کو دیکھا اور اللہ سے سوال کیا, اے پروردگار یہاں تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے 100 سال تک سلا دیا. اور یہ واقعہ بیان کر کے قرآن کہہ رہا ہے کہ اس واقعے کو میں نے لوگوں کے لیے نشانیاں قرار دی. توجہ چاہیے. 100 سال سونے کے بعد اٹھایا, اٹھانے کے بعد نبی سے پوچھا کم لبستا, کتنا سوئے؟ قال لبست یوما و بعض یوم, اے پروردگار ایک دن سویا یا اس سے بھی کم. ایسا سونے والا دیکھا؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو فرش عزا پہ سو جاتے ہیں, لیکن ایسا سونے والا دیکھا جو 100 برس سویا. توجہ چاہ رہا ہوں, بڑا قیمتی جملہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں. 100 برس سوئے. اللہ نے سوال کیا کم لبستا, کتنا سوئے؟ قال لبست یوما و بعض یوم, اے پروردگار ایک دن سویا یا اس سے بھی کم. توجہ چاہ رہا ہوں. پروردگار نے کہا ایک دن یا اس سے بھی کم. بل لبستا مئۃ عام, بلکہ تم 100 برس سوئے. اے میرے مالک میں 100 برس سویا, اس کی دلیل کیا ہے کہ میں 100 برس سویا؟ اب خدا قرآن میں دلیل بیان کر رہا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. اپنے حق کا ہونے پہ شرما کے عزاداری نہ کرنا, شرما کے مجلس نہ کرنا, شرما کے حسین کے نام پہ نہ رونا, شرما کے امام زمانہ کا انتظار نہ کرنا, بلکہ تم حق کا ہو. قرآن کی دلیل پیش کر رہا ہوں. اب ادھر نبی نے پوچھا پروردگار میں 100 برس سویا, اس کی دلیل کیا؟ تو پروردگار کہہ رہا انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ, ذرا اپنے کھانے اور پانی کی طرف دیکھو, ابھی تک خراب نہیں ہوا. اے مالک توجہ چاہ, کتنے سال, کتنے سال؟ 100 سال. میدان میں نبی کو سلایا. کھانا کہاں ہے؟ میدان میں. اما بھیا ابھی 2025 میں ایسی فریزر نہیں بنی جو میدان میں کھلے میں کھانا رکھا ہو اور 100 برس تک اپنے آپ پر زندہ و سلامت رہے. یہ 1400 برس پہلے. توجہ چاہ رہا ہوں. اللہ نے کون سی فریزر بنایا کہ 100 برس تک کھانا چٹیل میدان میں رکھا رہا, اور خدا کہہ رہا انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ, کہ دیکھو کھانے اور پانی کی طرف خراب نہیں ہوا. اے مالک کون سا فریزر بنایا تھا؟ یہ کھانا اور پانی خراب کیوں نہیں ہوا؟ مزاج یہ تھا, فطرت کا تقاضا یہ تھا کہ 2 دنوں میں خراب ہونے جانا چاہیے, خراب کیوں نہیں ہوا؟ خدا بتانا چاہ رہا ہے لجعلناک آیۃ للناس, میں اس کھانے اور پانی کو لوگوں کے لیے نشانیاں قرار دوں. اے میرے مالک کیسی نشانی؟ توجہ چاہ رہا ہوں. اے میرے مالک کیسی نشانی؟ کہا یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تم خدا کو پہچانو. میں وہ خدا ہوں جو ایک معمولی کھانے کو 100 برس تک تر و تازہ رکھ سکتا ہوں, تو اپنے آخری رہبر کو کیوں نہیں؟ صلوات بڑے محمد والے محمد. یا علی محمد بولے, محمد صلوات صلی اللہ محمد. آج زمانہ پوچھتا ہے اتنی لمبی عمر
تک زندہ. ارے قرآن سے پوچھو 100 برس تک کھانا کیسے زندہ رہا؟ توجہ، یہ خدا دلیل دے رہا. اب جناب نبی نے کہا ہے پروردگار اب تو اور یقین ہو گیا کہ میں 100 برس نہیں سویا. کہا کیوں؟ کہا اگر 100 برس تک سویا ہوتا تو کھانا خراب ہو جاتا. کیا عرض کر رہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں 100 برس نہیں سویا. اللہ کہہ رہا گھبراتا کیوں ہے، پریشان کیوں ہے، جلد بازی کیوں کر رہا ہے؟ آگے بھی تو دیکھ لے. مالک آگے کیا دیکھوں؟ توجہ چاہ رہا ہوں، بڑا قیمتی جملہ قرآن آیت بیان کر رہا ہے. کہا انظر الی حمارے کا، ذرا اپنے گدھے کو دیکھو جس کی ہڈیوں کو میں نے خاک آلود بنا کر مٹی کا برادہ بنا دیا. اے مالک بتانا کیا چاہتا ہے؟ کہا میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ نبی کے بزم میں ہونا کمال نہیں ہے. یا علی، نبی کے بزم میں ہونا کمال نہیں ہے. اگر کردار کے اعلیٰ ہوگے تو ہمیشہ زندہ رہو گے. گدھا مزاج ہوگا. صلوات بڑے سب مل کے لبیک یا حسین، لبیک خامنائی، لبیک خامنائی، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا. یہ آیت اور یہ نشانیاں تو قرآن نے بیان کی. امام نے کیا فرمایا؟ میری مجلس میں آؤ گے کھلی نشانیاں ملے گی، ایسی نشانیاں جو اللہ سے قریب کر سکے، شیطان سے دور. اچھا، محدث دہلوی نے بھی اپنی کتاب میں ایک نشانی لکھی. توجہ چاہ رہا ہوں، سن لیجئے جملہ. محدث دہلوی نے کیا لکھا؟ ایک کتاب دیوبند شریف سے، ہاں جو شریف ہے وہاں سے نکلی ایک کتاب. توجہ چاہ رہا ہوں، اور اس میں محدث دہلوی نے نقل کیا. کہا ایک نشانی ہم سے بھی سن لو. کہا وہ نشانی کیا ہے کہ اللہ نے، توجہ چاہ رہا ہوں، بڑا قیمتی جملہ، بڑا لمبا سفر کر کے آ رہا ہوں. 1,24,000 نبیوں میں جتنی صفتیں عطا کی وہ ساری صفتیں تنہا محمد میں عطا کی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں، محدث دہلوی کہہ رہا ہے کہ جتنی صفتیں، توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ نے 1,24,000 نبیوں میں عطا کی وہ ساری صفتیں تنہا محمد میں عطا کی. پھر محدث دہلوی حاشیے میں لکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرا کوئی بندہ یہ کہے کہ حضور بعض نبیوں کو شہادت ملی. یا علی یا علی. محدث دہلوی کا جملہ ہے، یہ مودت و ولایت کے چشمے سے غوطہ زن ہونے والے کا جملہ نہیں ہے. محدث دہلوی کا جملہ ہے. وہ کہتا ہے کہ کوئی صاحب یہ کہے کہ آپ نے کہہ دیا 1,24,000 انبیاء میں جتنی فضیلتیں ہیں ساری فضیلتیں تنہا محمد میں، تو یہ بتائیے بعض نبیوں کو شہادت ملی. تو نبی کو شہادت ہے بھیا، ہمارے یہاں نبی کو بھی شہادت ملی. لیکن رئیس الواعظین علامہ کرار صاحب علی اللہ مقامہ کہا کرتے تھے کہ ہم ضدی قوم نہیں ہے، ہمیشہ اپنی نہیں منواتے ہیں، کبھی کبھی آپ کی بھی مان لیتے ہیں. آپ بتائیے کیا بیان کرتے ہیں؟ تو محدث دہلوی نے کہا، توجہ چاہ رہا ہوں، کہ 1,24,000 نبیوں میں جتنی صفتیں ہیں وہ تنہا محمد میں. توجہ چاہ رہا ہوں. اور ہو سکتا ہے بعض افراد یہ کہے کہ بعض نبیوں کو شہادت ملی، اللہ نے محمد کو شہادت نہیں دی. تو اب محدث دہلوی لکھتا ہے کہ اللہ نے محمد کے دونوں نواسوں کی شہادت سے محمد کی شہادت مکمل کر دی. یہ کہہ کے محدث دہلوی نے اپنے قلم کو روکا، میں آگے بڑھا. محدث دہلوی جب یہاں تک لکھ دیا کہ اللہ نے محمد کے دونوں نواسوں کی شہادت کو محمد کی شہادت قرار دیا، یعنی حسن کی شہادت، محمد کی شہادت، حسین کی شہادت، محمد کی شہادت، تو اے محدث دہلوی یہ بھی لکھ دے کہ جب حسن کی شہادت، محمد کی شہادت، حسین کی شہادت، محمد کی شہادت، تو یہ بھی لکھ دے حسن کا قاتل محمد کا قاتل، حسین کا قاتل محمد کا قاتل. صلوات بڑے محمد والے محمد. یہ بھی لکھ دے، یہ بھی لکھ دے جو حسن کا قاتل وہ محمد کا قاتل، جو حسین کا قاتل وہ محمد کا قاتل. اما جو محمد کا قاتل ہو وہ لعنت اللہ تو ہو سکتا ہے، رضی اللہ نہیں. صلوات بڑے محمد والے محمد.
اچھا محدث دہلوی بیان کرتے کرتے وہ بیان کر گیا، توجہ چاہنا، آپ کے مذہب حق کا ہونے کی دلیل بیان کر گیا. کیا کہا؟ 1,24,000 نبیوں میں جتنی فضیلتیں پائی جاتی ہے وہ تنہا محمد میں. میں نے کہا محدث دہلوی جناب الیاس اب تک زندہ. مجمع مجلس سننے والا مجمع ہے، توجہ چاہنا. محدث دہلوی تو نے لکھا کہ جتنی فضیلتیں تمام نبیوں میں وہ محمد عربی میں، تو جناب الیاس اب تک زندہ، جناب خضر اب تک زندہ. توجہ چاہنا، یا تو یہ لکھ دے کہ اللہ نے محمد کو طول عمر کی فضیلت سے محروم رکھا، یا یہ لکھ دے کہ آخری محمد کو طول عمر عطا کر کے اول محمد کی یہ فضیلت بھی مکمل کر دی. سارا دورے محمد والے. تو مجلس حسین میں آؤ گے پہلی فضیلت کھلی ہوئی دلیل ملے گی. ایسی دلیلیں، ایسی نشانیاں جو اللہ سے قریب کر سکے، شیطان سے دور کر سکے. اگر آپ ہماری مجلسیں ہمیں اللہ سے قریب کر رہی ہے تو آپ کی مجلسوں پہ زینب سلام اللہ علیہ کا سلام. دوسری فضیلت، توجہ چاہ رہا اور بڑی اہم فضیلت، امام نے کیا فرمایا کہ جب ہماری مجلسوں میں آؤ گے تو 4 فضیلتیں ملیں گی. پہلی کھلی نشانیاں، دوسری آیات محکمات قضیۃ عادلۃ. اگر مجلس حسین میں بیٹھو گے تو تمہیں حق بولنے کا جذبہ پیدا ہوگا. اب جناب مجلسیں تو خوب کر رہے ہیں لیکن حق کو حق نہ بول سکے، باطل کو باطل نہ بول سکے، سچ کو سچ نہ بول سکے، جھوٹ کو جھوٹ نہ بول سکے، تو سمجھ لیجئے گا مجلس نہیں ہو رہی ہے، رسم و رواج ہے جسے ادا کیا جا رہا ہے. اس لیے فرش اعضاء پہ بیٹھنے والا اگر حق نہ بول سکے، آج پوری دنیا میں واضح ہو گیا کہ یہ فرش اعضاء پہ بیٹھنے والا کون ہے. زمانہ کہہ رہا تھا کیا ضرورت تھا اتنی بڑی طاقت سے لڑ جانا. حسین کے فرزند نے بتا دیا کہ ہم حق والے ہیں، فرش اعضاء پہ بیٹھتے ہیں. کل میرے جد حسین نے اگر بیعت کی ہوتی تو آج میں بیعت کرتا. دنیا ہے جانو پریشان ہے، دنیا ہے جانو پریشان ہے. انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہے کہ ایران نے کون سا ہتھیار بنا لیا، کون سا آئٹم بم بنا لیا جو اتنی بڑی طاقت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے کہ اگر آنا ہے ہم حسینیوں سے بات کرنی ہے، علی والوں سے بات کرنی ہے تو بند کمرے میں بات نہیں ہوگا، میڈیا کے سامنے آ جاؤ تاکہ دنیا دیکھ لے فرش والا کون ہے، فرش کو بدعت کہنے والا کون ہے. سالہ بڑے قضیۃ عادلۃ، حق بولنے کا جذبہ. اگر ظالم کو ظالم نہ کہہ سکو مجلس کرنے کے بعد، اس لیے کہ فیس بک کی آئی ڈی نہ ختم ہو جائے، چینل نہ بند ہو جائے، یوٹیوب پہ کہیں لائک اور کمنٹس نہ کمائے، اس لیے حق کو حق نہ کہہ سکو مجلس کرنا چھوڑ دو. مجلس کرنا چھوڑ دو. ہمارا یہی مجلس ایران کے لوگ کر رہے ہیں، یہی کہ مجلس ہم بھارت والے کر رہے ہیں. ہم کرنے کے بعد بھی ظالم کو ظالم کہنے کی ہمت نہیں. بڑے بڑے نواخانوں کو دیکھا جن کے ملینوں میں لائک اور کمنٹس ہیں لیکن ایک جملہ مظلوم کے لیے نہ بول سکا. کیا فائدہ اسی نواخانی کی، کیا فائدہ ایسے نہ بات بری لگے دوبارہ نہ بلائیے. لیکن جو حق ہے وہ سنیے، قضیۃ عادلۃ. مجلس حسین حق بولنے کا جذبہ، چاہے غلط باپ ہو تو باپ کو بھی غلط کہنے کا یہ فرش اعضاء سکھا. یہ نہیں کہ میرا اپنا ہے آگ دبا کے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ خدمت میں ایک شخص آ گیا، 2 لوگ لڑتے ہوئے آئے. توجہ چاہتے، ایک ہے مسلمان اور ایک ہے یہودی. اچھا یہ یہودی آج اسلام کا دشمن نہیں ہے، پیغمبر کے زمانے سے دشمن ہے. توجہ چاہتے، دونوں میں لڑائی ہو گئی. دیکھیں مجلس حسین کر رہے ہیں، حق بات سننے کی عادی ہوئی ہے. توجہ چاہتے، جنت بھیجنا میرے لیے بھی آسان ہے.
لیکن یاد رکھیے مولویوں کی جنت اور ہے، علی کی جنت اور ہے. صلوات علی محمد والے اور میں 2 منٹ میں جنت بھیج دوں. جنت بھیجنا بڑا آسان ہے، لیکن جنت حسین کو سمجھ کے پہنچ. حسین والی جنت پہنچی ہے، ملا والی جنت نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. اب پیغمبر کی خدمت میں 2 لوگ لڑتے ہوئے آگے، ایک یہودی ہے ایک مسلمان ہے. دونوں میں لڑائی ہوئی. یہودی نے کہا چلو کسی سے فیصلہ کروا مسلمان سے. تو مسلمان نے کہا کہ چلو. کہا کس کے پاس چلیں؟ کہا محمد کے پاس چلو. توجہ چاہ رہا ہوں. یہی غلط ہو گیا، یہی غلط ہو گیا. کہا محمد کے پاس چلو. توجہ چاہ رہا ہوں، بڑا قیمتی جملہ. اب لوگ پیغمبر کی خدمت میں آئے. جب یہودی یہ سوچ کے آیا تھا کہ میں محمد کو مانوں نہ مانوں، لیکن سچائی کا پیکر ہے محمد. اچھا مسلمان یہ سوچ کے آیا یہ میرا اپنا ہے، ہم نے ان کے کہنے پہ کلمہ پڑھا، ان کے کہنے پہ بیعت کی، لہذا ہم مسلمان ہیں، میرے کہنے پہ فیصلہ ہو جائے گا. اب دونوں آئے، پیغمبر نے دونوں سے قضیہ جلدی بات سمیٹو، دونوں سے قضیہ سنا. جب معاملات دونوں سے سن لیا، پیغمبر نے کہا اس مسئلے میں یہودی حق پہ ہے، مسلمان باطل پہ، اس مسئلے میں غلط ہے. اب انہوں نے آستین پلٹی. یا نبی اللہ کیا آپ کا کلمہ اسی لیے پڑھا تھا؟ ارے ایک ناک دبا کے فیصلہ کر دیتے. توجہ چاہ رہا ہوں، میں مسلمان تھا، ایک ناک دبا کے فیصلہ کر دیتے. ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے. حضور کسی نے امام صاحب کو مسجد میں بلا لیا، متولی صاحب نے، کوئی متولی ہو تو معاف کریں گے، متولی صاحب نے امام کو بلا لیا. اب جب تک مولوی متولی کی ہاں میں ہاں کرتا رہا، بڑا عادل تھا، بڑا مومن تھا، اور جس نے متولی کے ناجائز کو ناجائز کہہ دیا اسی دن عدالت چلی گئی، اسی دن عدالت چلی گئی. تو اب ادھر آستین پلٹ لی. یا نبی اللہ کیا آپ تھوڑا سا فیصلہ نہیں کر سکتے؟ کہا نہیں، میں یہ فیصلہ محمد کا نہیں مانتا. کہا اب کس کے پاس؟ کہا محمد جیسوں کے پاس جاؤں گا تو فیصلہ یہی ہوگا جو محمد کا ہوا. اب اپنے جیسوں کے پاس چلا جائے. تو اب انتخاب ہوا. توجہ چاہ رہا ہوں، بڑا قیمتی جملہ ہے، مجلس سے بلا دیجیے گا، یہ جملہ یاد رکھیے گا. اب اپنے جیسوں کا انتخاب کیا تو کون؟ اس وقت جو بزرگ صحابی تھے ان کے پاس آئے، دونوں نے فیصلہ رکھا. توجہ چاہ رہا ہوں، بڑا قیمتی جملہ. اور کہا کہ میں مسلمان ہوں، یہ یہودی ہے. انہوں نے دیکھا یہ اپنا بھائی ہے، یہ یہودی اسلام کا دشمن ہے. جیسے ہی فیصلہ دینا چاہا، ایک مرتبہ یہودی نے آستین پلٹی، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، اور ڈالنے کے بعد کہا کہ فیصلہ دینے سے پہلے سن، میں محمد کے پاس گیا تھا، محمد نے میرے حق میں فیصلہ دیا، اس کے خلاف فیصلہ دیا. اب تو طے کر لے کہ محمد کے ساتھ جانا چاہتا ہے یا محمد کے خلاف. توجہ چاہتا ہے، محمد کے ساتھ جانا چاہتا ہے یا محمد کے خلاف. جیسے ہی یہ سنا فوراً غلام کو حکم دیا، میرا جملہ نہیں، میری کتاب نہیں، میرے ناشر نہیں، سب ان کے فضائل علی کے سنے. اب انہوں نے غلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے حجرے سے تلوار لاؤ. توجہ چاہ رہا ہوں، بزرگ صحابی تھے، تلوار منگوائی، مسلمان کے سر و تن میں جدائی کر دی، گردن اڑا دیا. اڑانے کے بعد ایک جملہ کہا جو جملہ تاریخ میں سنہرے حرفوں سے لکھا گیا کہ جو بھی جب بھی جس زمانے میں محمد کے فیصلے کے خلاف جائے اسے جینے کا حق نہیں. اما ہم بھی تو 1400 برس پہلے سے یہی کہہ رہے، جو بھی قدیر کے فیصلے کے خلاف جائے سارا بڑے نماز تو مجلس حسین میں آئے ہو، کھلی نشانیاں ملے گی، حق بولنے کا جذبہ ملے گا. تیسرا یہ بڑا اہم، بڑا اہم ہے، اخون مستفادن. کہا مجلس حسین میں آؤ گے تو اس فرش اعضا پہ ایسا بھائی ملے گا کہ اس بھائی کو اس وقت تک سکون نہ ملے جب تک دوسرے بھائی کی مشکل دور نہ ہو جائے.
یہ فرض ادا بھائی کے درمیان اتحاد پیدا کرتا ہے، بھائی کے کالر پہ ہاتھ نہیں ڈالتا۔ مجلس حسین بھائی عطا کرتا ہے، یہ بھائی نسلی نہیں ہوگا، خونی نہیں ہوگا، بلکہ دینی بھائی ہوگا۔ اب مجلس حسین ہو رہی ہے اکبر پور میں، تو اب اکبر پور کے عزادار ایک دوسرے کے لیے ویسے ہوں جیسے تمام اعضاء و جوارے ایک جسم کے لیے، اگر ایک انگلی کٹی تو تمام جسم کو تکلیف، ویسے ہی اگر ایک عزادار کی تکلیف ہو تو وہ سارے عزادار کی تکلیف ہو۔ یہ ہے مجلس حسین، یہ ہے مجلس حسین۔ علم اٹھا لینا 72 فٹ کا کمال نہیں ہے، کمال تو تب ہے کہ وہ ہاتھ اٹھائے جو بھائی کے ساتھ وفادار ہو، غدار نہ ہو۔ جناب بھائی کا حق دبائے بیٹھے ہیں اور مولا عباس کے نام پر بریانی کھلا رہے ہیں۔ یہ بھائی کو بھائی کے لیے ایک مثال دے دوں، اب بات یہیں پہ ختم کر دوں۔ دو بھائیوں کے درمیان لڑائی ہو گئی اور بڑی سخت، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے ولیمے میں ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر مسلم توڑنے والے جیسے ہی محرم کا چاند دیکھتے ہیں، میری مجلس تیری مجلس، میرا انجمن تیرا انجمن، میرا نوحہ خان تیرا نوحہ خان، میرا امام بارگاہ تیرا امام بارگاہ، میرا علم تیرا علم، میرا تابوت تیرا تابوت، میری مجلس تیری مجلس۔ اب مجلس میری تیری کب ہونے لگی؟ اگر ہوگی بھی تو مرنے کے بعد، زندگی میں مجلس نہیں ہوتی۔ مجلس بھائی کو بھائی سے جوڑتا ہے، بھائی کو بھائی۔ بھائی حضرت نصر اللہ پہ آپ کیوں رو رہے تھے؟ کیوں غم منا رہے تھے؟ کوئی خاندانی رشتہ داری تھی؟ کوئی نسلی رشتہ داری تھی؟ کہا نہیں، خاندان کا رشتہ نہیں تھا، نسل کا رشتہ نہیں تھا، فرش اعضاء کا رشتہ تھا۔ تو ایسا بھائی، دو بھائیوں کے درمیان لڑائی ہو گئی، سن لیجئے، مثال یاد رکھیے گا، ہمیں کون سا بھائی بننا ہے فرش اعضاء سے یہ خود طے کرنا ہے۔ دو بھائیوں کے درمیان لڑائی ہو گئی، چھوٹے والے بھائی نے کہا اچھا آپ بڑے ہیں تو آپ کا خون بڑا گاڑھا ہے، تو میں ہلکا بھی نہیں ہوں، جس ماں کا شیر آپ نے پیا ہے اسی ماں کا شیر میں نے بھی پیا۔ تو اب چھوٹے بھائی نے کیا کیا کہ بیچ میں نہر کھودوا دیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آخری مثال سنیے، ربط مسائل۔ نہر کھودوا دیا، بڑے بھائی کا گھر ادھر، چھوٹے بھائی کا ادھر۔ بڑے بھائی نے دیکھا اچھا نہر کھودوا دیا تاکہ تم میرے یہاں نہ آؤ، میں تمہارے یہاں نہ آؤں۔ قسم خدا کی اگر لگے کہ حسن عباس رضوی پیغام دے رہا ہے اور ایسے پیغام ہونے چاہیے مجلس میں، تو میرے والدین کے حقوق میں دعا کیجئے گا۔ غور فرمائے، دو بھائیوں کے گھر کے درمیان نہر کھودوا دی تاکہ وہ میرے یہاں نہ آئے، ہم ان کے یہاں نہ جائیں۔ بڑے بھائی نے کہا اچھا تو چھوٹا ہو کے اتنا جذبہ ہے، اتنا خون گرم ہے، تو میں تو بڑا ہوں، میرا کتنا گرم ہوگا۔ اس نے ایک مستری کو بلایا اور مستری کو بلانے کے بعد کہا کہ ایسا ہے کہ میرے بھائی نے نہر کھودوایا ہے تاکہ میں اس کے یہاں نہ جاؤں، وہ میرے یہاں نہ آئے، تو کر کی نہر کے کنارے کنارے ایک دیوار اٹھوا دے تاکہ وہ مجھے نہ دیکھے نہ میں اس کو دیکھوں۔ سنو، فرش اعضاء پہ بیٹھنے والے جو قسمیں کھاتے ہیں کہ تم میرے جنازے پہ نہ آنا، میں تمہارے جنازے پہ نہ آؤں گا۔ غور فرمائے، اب مستری کو بلایا، دیوار اٹھا دو، کہہ کے چلا گیا۔ شام میں آیا تو کیا دیکھا کہ مستری نے دیوار اٹھانے کے بجائے نہر پہ پل بنا دیا۔ یا علی، نہر پہ پل بنا دیا۔ اب جو بڑا بھائی آیا دیکھا، بڑے جلال میں آ گیا، میں نے تمہیں دیوار کہا تھا، تم نے پل بنا دیا۔ چھوٹے بھائی کی نگاہ پڑی، جیسے ہی نگاہ پڑنی تھی تو ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ بڑا کس کو بنایا جائے، جو بڑا ہوتا ہے اس کا دل بھی بڑا ہوتا ہے۔ میں نے نہر کھودوایا تاکہ وہ میرے یہاں نہ آئے، میں اس کے یہاں نہ جاؤں، تو بڑے بھائی نے پل بنوا دیا، تو ہم نہریں کھودواتے جاؤں گے، ہم پل بنواتے جائیں گے۔ اب اسی پل سے دوڑتا ہوا آیا، بڑے بھائی کے قدموں پہ گر گیا، بھیا مجھے معاف کر دو۔ اب یہ دیکھتا ہے کبھی مستری کو، کبھی پل کو۔ اے بھائی، جو کام برسوں برس سے میں نہ کر سکا،
تو نے ایک پل بنا کے کر دیا. آخر تو ہے کون؟ اولیاء اللہ ہے، نبی اللہ ہے، کسی ولی کا بیٹا ہے؟ کہا نہ میں اولیاء اللہ ہوں نہ ولی اللہ ہوں، میں فرش حسین سے آ رہا ہوں. میرا کام ہے دو بھائیوں کو ملانا، دو بھائی کے درمیان آگ لگانا نہیں. صلوات علی محمد اخ مصطفیٰ مجالس العلماء. اور چوتھی فضیلت علماء کا احترام تمہیں نصیب ہوگا اس مجلس حسین. یہ مجلس حسین ایسا بھائی عطا کرے گا جس کے جانے پہ حسین جیسا بھائی کمر تھام کے ریگزار زمین کربلا پہ بیٹھ جائے گا اور کہے گا بھیا عباس تیرے جانے نے میری کمر توڑ. میرے دوستو مجلس کے مقصد کو سمجھو، مجلس کے اہداف کو سمجھو. مجلس ایک پٹری پہ لانے کا نام ہے. کیسا بھائی، توجہ چاہتا، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے. بڑے بڑوں نے حسین کو مشورہ دیا لیکن کہیں مشورہ نظر نہیں آتا کہ عباس نے دیا. عباس تو صرف حکم کا تابع تھا، جس کے مرنے کے بعد حسین نے ایسا مرثیہ پڑھا ہے یہ بھیا تیرے مرنے نے اب وہ آنکھیں جو جاگا کرتی تھی وہ سوئے گی اور جو آنکھیں سویا کرتی تھی وہ جاگی. ہاں عزیزان محترم، بس میں اپنی منزل پہ آ گیا. آج جلوس ہے، دل چاہتا ہے کہ سرکار سید الشہداء کی رخصتی پڑھ لوں، اس لیے کہ یہ رخصتی ایک ماں کی تمنا ہے. سنیں گے، برداشت کر لیجیے. تاریخ نے لکھا کہ کربلا میں، صحن کربلا میں مجلس ہو رہی ہے. صحن کربلا میں علامہ مجلسی مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پردے کے پیچھے سے ایک بی بی آئی اور آگے کہتی ہے علامہ پردے کے پیچھے پہلو ٹوٹی ہوئی ماں ہے جو چاہتی ہے کہ میرے لال کی رخصتی پڑھ دو. ہاں زادارو مصاحب سن لینا، مجلس تمام ہو جائے گی. میں رونے کے لیے نہیں کہتا، اس لیے کہ حسین زبردستی رولانے کا نام نہیں ہے. جہاں قلب زندہ ہوگا، ضمیر میں حرکت ہوگی، وہاں آنسو خود بخود برآمد ہوگا. 3 رخصتی سن لیجئے، مجلس تمام. پہلی رخصتی امام حسین جب کوئی نہ رہا تو سید سجاد سے رخصت ہونے آئے. آکے سید سجاد کے سامنے کھڑے ہو گئے. ایک مرتبہ میرا مولا بے ہوشی سے افاقہ ہوا، دیکھا ایک زخمی ہے جس کے جسم میں کوئی حصہ باقی نہیں، جہاں کوئی زخم نہ ہو. ہاں زادارو خون ٹپک رہا ہے. ایک مرتبہ سید سجاد کہتے پھپھی اماں یہ کون ہے جو میرے سامنے کھڑا ہے؟ تو ایک مرتبہ امام حسین کہتے بیٹا سجاد تم نے مجھے نہ پہچانا، میں تیرا بابا حسین. اے بابا یہ کیا عالم ہے؟ آئینہ آئینہ امی، میرا بابا میرا چچا عباس کہاں ہے؟ کہا بیٹا عباس تمہارے چچا عباس دونوں بازو کٹا کے نہر فرات کے کنارے سو رہے. آئینہ آئینہ آخی علی اکبر. اے بابا میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ اب امام حسین نے دیکھا سید سجاد ایک ایک کے بارے میں سوال کریں گے. ایک مرتبہ کہتے ہیں مولا سجاد کو کہتے ہیں امام حسین بیٹا بس اتنا سمجھ لو کہ اب میرے اور تمہارے علاوہ مردوں میں کوئی زندہ نہ رہا. ایک مرتبہ سجاد نہ اٹھنا چاہ اے پھپھی اماں ذرا نیزہ تو دیجئے، میں نیزے سے سہارا کر بابا کی دفاع کروں. جزاک اللہ جزاک اللہ. عزیزان محترم راوی لکھتا ہے
امام حسین نے بیٹے کو بٹھایا، اے میرے لال سجاد ابھی تمہارا جہاد شروع نہیں ہوا ہے، اے جہاد اے سجاد تمہارا جہاد عصر عاشور کے بعد شروع ہوگا، جب خیمے جلائے جائیں گے، سکینہ کو تواچے لگائے جائیں گے، زینب کے چادروں زینب کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی، اے میرے لال تمہارا امتحان تب شروع ہوگا۔ آزادہ سید سجاد سے رخصت ہوئے، اب امام حسین آئے، آنے کے بعد جناب فضہ کو قریب بلایا، اے فضہ اے اماں کی کنیز فضہ، خیمے میں فلاں جگہ پہ میرا بوسیدہ لباس پرانا لباس رکھا ہے، اسے لے آؤ۔ جملہ سنیں گے، برداشت کر لیجئے گا، اللہ آپ کو بھائی بہنوں کی محبت عطا کرے۔ سنیے گا جملہ، ایک مرتبہ راوی نے لکھا کہ ایک مرتبہ فضہ سے کہتے فضہ جب وہ لباس لانا تو اتنا دھیان رکھنا میری بہن زینب کی نگاہ اس لباس فضہ گئی، خیمے سے لباس لے کے آئی، جیسے ہی لے کے آ رہی تھی کہ دور سے زینب کی نگاہ پڑی، جیسے ہی زینب کی نگاہ پڑنی تھی ایک مرتبہ علی کی بیٹی زینب طرف گئی، اے فضہ ارے ٹھہر جا، کہاں جا رہی ہے، کہاں نے یہ لباس منگوایا، کہا فضہ تجھے پتا ہے یہ حسین کا لباس نہیں، اماں نے کہا تھا اے زینب جب حسین یہ لباس منگوائے سمجھ لینا حسین کا آخری لباس یہ لباس نہیں بلکہ میرے بھائیا کا کفن ہے۔ زینب نے لباس کو تھاما، لے کے حسین کی خدمت میں آئی، اے بھائیا کیا ارادہ ہے، اے بہن اب دین پہ قربان ہونے کا ارادہ ہے، سنیں گے میری طرف دیکھیں، بہت روئیں گے۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے بھائیا جب ارادہ کر ہی لیا ہے تو ایک مرتبہ اپنے گلے سے اپنے لباس کو ہٹانا۔ اب جو حسین نے ہٹایا زینب نے گلے کا بوسہ لینا شروع کیا، اے بہن زینب ارے یہ کیا کر رہی ہے، کاماں نے آخری لمحے میں وصیت کی تھی، اے زینب جب میرا حسین یہ لباس منگوائے تو اس کے گلے کا بوسہ لے لینا، اس لیے کہ یہی گلا ہوگا جس میں شبر کا پل خنجر۔ جزاک اللہ، میں نے سارے مصائب چھوڑے، بس آخری رخصت امام حسین خیمے سے بہن سے رخصت ہوئے، رخصت ہونے کے بعد اپنی سواری کے پاس آتے ہیں، اے میری سواری مجھے معلوم ہے کہ تو بھی صبح سے جنازے اٹھا تھک گیا ہے، تو بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، اب یہ حسین کا آخری سفر ہے، حسین کو منزل تک پہنچا دے، سن سکو گے برداشت کر لینا، صاحب اولاد اگر تشریف فرما اس سے زیادہ میں مصائب کے فقرے نہیں پڑھ سکتا۔ امام حسین ذوالجناح پہ سوار ہوئے، ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا، امام فریاد کر رہے ہیں یہ حسین کا آخری سفر ہے، اے میرے نانا کی سواری مجھے منزل تک پہنچا دے، تو بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا، امام کہتے ہیں میں امام وقت کہہ رہا ہوں آگے بڑھو، ذوالجناح نے اپنے قدموں کی طرف اشارہ کیا، اے مولا میں آگے کیسے بڑھ جاؤں، ارے آپ کے سینے پہ سونے والی میرے قدموں سے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، سننا دارو جیسے امام کی نگاہ ذوالجناح کے قدموں پہ گئی، میرا امام اپنی سواری سے اترا، خاک کربلا پہ چت لیٹ گیا، سکینہ کو سینے پہ لٹایا، بس اس سے زیادہ میں مصائب کے فقرے نہیں پڑھ سکتا۔ سننا میری ماں بہنوں اگر ضمیر زندہ ہے، آگوش میں سکینہ جیسی بچی ہے تو مصائب کے فقرے سن لینا۔ ایک مرتبہ امام
زمین کربلا پہ چت لیٹ گئے، سکینہ کو اپنے سینے پہ لٹایا، ایک جملہ کہا، اے میری لخت جگر آج بابا کے سینے پہ سو جا، آج کے بعد بھی بابا کے سینے پہ سونے کی ضد نہ کرنا۔ ایک مرتبہ سکینہ کہتی، اے بابا کیوں ضد نہ کرو گے؟ ارے تجھے پتا ہے نا تیری بیٹی کو تیرے سینے کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا، اے بیٹی اس لیے ضد نہ کرنا، اس لیے کہ آج کے بعد تو یتیمہ ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ سکینہ نے للہ للہ ہاتھ بلند کیا، اے بابا یہ یتیمی کیا ہوتی ہے؟ حسین نے کہا، اے بیٹی بس اتنا سمجھ لینا، جب تمہیں تماچے لگنے لگے، تازیانے پڑنے لگے، کوئی بچانے والا نہ، سمجھ لینا یتیمہ۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔